اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا إِنْ تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ یہ 22واں پارہ چل رہا ہے سورہ احزاب، اس میں آیت نمبر 50، 51، 52 کی تفسیر چل رہی۔ یہ آیت وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب کس موقع پر نازل ہوئی؟ تو اس کا شان نزول آپ نے پڑھا تھا کہ بخاری شریف میں یہ ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ فرمایا اور کچھ لوگ وہیں پر بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی اور تبھی سے حضرت انس کا اندر جانا بند ہو گیا اور بیچ میں پردہ ڈال دیا گیا۔ دوسرا شان نزول یہ ہے کہ بخاری شریف حدیث نمبر 402 میں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کے پاس ہر طرح کے اچھے برے لوگ آتے ہیں، اگر آپ ازواج مطہرات کو پردے میں رہنے کا حکم فرما دیں تو بہتر ہوگا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے گنجائش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ لوگ گھر میں داخل ہو جایا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ان کے سامنے ضرورت کی وجہ سے آ جایا کرتی ہوں گی، لیکن حضرت عمر نے یہ چیز محسوس کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی خواہش پوری کرنے کے لیے اور ضرورت بھی پوری کرنے کے لیے اور اسلامی شریعت کو مکمل کرنے کے لیے اور ساتھ ساتھ حضرت عمر کو اعزاز بخشنے کے لیے یہ آیت شریف نازل فرمائی۔ تو اس میں ایک تو حضرت عمر کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ بہت سی آیتیں ایسی ہیں جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ چاہا اور اللہ کا کلام قرآن کریم کی شکل میں حضرت عمر کی چاہت کے موافق اتر گیا۔ اسی طریقے سے بیت اللہ کے پاس جو مقام ابراہیم ہے وہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرا دل کرتا ہے کہ میں مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھوں۔ کچھ ہی وقت گزرا تھا، اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ آپ مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز پڑھا کریں۔ چنانچہ جب طواف کیا جاتا ہے، طواف کرنے کے بعد جو 2 رکعت پڑھی جاتی ہے وہاں مقام ابراہیم کے پاس پڑھنا ہی ان کو بہتر ہے۔ دوسرے اس میں یہ بات آپ کو سمجھنی ہے، یہ بہت بڑی بات ہے لیکن سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ یہاں 2 شان نزول بیان کیے گئے ہیں کہ اس موقع پر آیت نازل ہوئی، اس موقع پر آیت نازل ہوئی۔ تو حقیقتاً کس موقع پر نازل ہوئی؟ آپ تفسیر کی کتابیں پڑھیں گے، کہیں 2 شان نزول ہوتے ہیں، کہیں 3 شان نزول ہوتے ہیں، کبھی کبھی 4 5 تک شان نزول ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا سمپل جواب تو یہ دیا جاتا ہے کہ سب واقعات پیش آئیں اور اس موقع پر یہ آیت نازل ہو گئی، لہذا کسی نے ایک واقعہ ذکر کیا تو اس نے بھی یہ سمجھا کہ یہ شان نزول ہے، کسی نے دوسرا واقعہ دیکھا تو اس موقع پر بھی آیت نازل ہوئی تھی، اس نے اس کو شان نزول بتلا دیا، اور تیسرا آدمی نے تیسرا واقعہ دیکھا کیونکہ اس موقع پر بھی آیت نازل ہوئی تھی، اس وجہ سے اس نے یہ شان نزول بتلا دیا۔ تو یہ جواب ہوتا ہے اس بات کا کہ شان نزول حقیقتاً کون سا ہے۔ اس کے بعد یہ آیت ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَاب۔ اصل یہی ٹکڑا آیت الحجاب ہے، کیونکہ اس سے پہلے تو دعوت میں جانے کا طریقہ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر کا ادب بیان کیا گیا تھا، اس میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ پردے کا طریقہ کیا ہوگا۔ اس آیت میں یہ بات تعلیم فرمائی گئی ہے کہ اگر تم صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے کوئی چیز مانگنی ہو، پردے کے پیچھے سے مانگو،
غرض یہ کہ پردے کا پورا اہتمام رکھیے، اس سے تمہارے اور ان کے دل بالکل پاک صاف رہیں جیسا کہ اب تک پاک صاف رہے۔ ایک تو یہاں پر یہ فرمایا متاعن، متاعن کہتے ہیں سامان کو، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غیر محرم عورت سے سامان لیا جا سکتا ہے۔ جب صحابہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیویوں سے سامان لیا کرتے تھے تو اس کی گنجائش معلوم ہوتی ہے۔ چنانچہ ہمارے محلوں کے اندر کوئی دودھ والا آتا ہے، کبھی سبزی والے آتے ہیں، تو اصل تو یہی ہے کہ مرد یہ سب کام کریں، کیونکہ ہر عورت سمجھ سکتی ہے، ہر مرد سمجھ سکتا ہے کہ جتنی پاکیزگی اس کام کے مرد کے کرنے میں ہے عورت کے کرنے میں نہیں ہے۔ اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں، جس کا ہلکا سا بھی مزاج پاکیزہ رہنے کا ہوگا وہ اس کو سمجھ جائے گا اور سمجھ جائے گی۔ دوسرے یہ کہ البتہ اگر ضرورت ہے، گھر میں کوئی مرد ہے ہی نہیں، گھر کام کرنے کے لیے گیا ہوا ہے، اب آپ کو ضرورت بھی ہے تو اب آپ کو اجازت ہے کہ کیواڑ کے پیچھے سے اپنا دودھ لے لیجئے اور سبزی لے لیجئے، لیکن اس میں جو کوتاہی کرتے ہیں وہ سب جانتے ہیں، پورا منہ نکال لیتے ہیں، تو پھر پردہ ہی کہاں کا رہا جب منہ نکال دیا آپ نے، بغیر دوپٹے کے باہر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور جو بے شرم عورتیں ہوتی ہیں ان کا تو کہنا ہی کیا، وہ تو بالکل ہی گلی میں آ کر کھڑی رہتی ہیں، تو بالکل ناجائز رہے گی یہ بات۔ تو جتنی گنجائش ہے بس اپنا ہاتھ اتنا نکال لیا جائے کہ صرف ہاتھ کا گٹا گٹا آپ کا دکھائی دے، اس کی گنجائش رہتی ہے۔ اور بہتر یہ ہے کوئی بچہ ہو، بچے کے ذریعے سے کام کرایا جائے، لیکن اگر مجبوری والی شکل ہے، بچہ بھی نہیں ہے، تو ہاتھ وغیرہ نکال کر یہ کام اپنی ضرورت کا پورا کیا جا سکتا ہے، لیکن وہی صورت ہوگی کہ درمیان میں کیواڑ ہو، جیسا کہ حدیث میں یہ قرآن کی آیت میں تو یہ کہا گیا پردہ ہو، تو پردہ تو ہمارے یہاں ممکن نہیں ہے، کیواڑ ہی ہمارے درمیان ہو سکتا ہے، تو اس وجہ سے اپنی ضرورت پوری بھی کر لی جائے اور ساتھ ساتھ یہ احتیاطوں کا خیال بھی رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو انہی کی قدر ہے جو عمل کرتے ہیں اور جو پڑھتے ہیں، باقی دنیا بھری پڑی ہے، لاکھوں اور کروڑوں کی دنیا ہے، لیکن لاکھوں اور کروڑوں کی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ادھر ایک ہو نیک لڑکی اور ادھر کروڑوں پتی لڑکیاں کروڑوں ہوں، ان کی ذرے کے برابر اللہ تعالیٰ کے یہاں حیثیت نہیں۔ کیا کہہ رہا تھا میں؟ ہاں، آگے یہ فرمایا گیا کہ جب آپ کو ضرورت پڑتی ہے سامان مانگنے کی تو اسی طریقے سے کوئی بات کرنے کی ضرورت پیش آئے، گھر میں کوئی باہر آیا ہے اور گھر میں مرد ہے نہیں، آپ ظاہر سی بات ہے کہیں گے جا کر کے کوئی نہیں ہے گھر پہ، تو یہ بھی پردے کے پیچھے سے دیوار کے پیچھے سے کہہ سکتے ہیں، تو جو بھی ضرورت پیش آئے اس طریقے سے پوری کر لی جائے گی۔ لیکن یہ کہا گیا کہ اس طریقے سے کرنے میں مردوں کے دل بھی پاک رہیں گے، عورتوں کے دل بھی پاک رہیں گے، یعنی الٹے سیدھے خیالات پیدا نہیں ہوں گے، ورنہ تو جب ایک دوسرے کی نظر پڑے گی تو ذہن میں خیالات الٹے سیدھے آتے ہیں، مردوں کے بھی آتے ہیں عورتوں کے بھی آتے ہیں۔ بلکہ مولانا ذوالفقار نقشبندی تو یہ فرما رہے تھے ایک مرتبہ کہ لڑکیاں جب گزرتی ہیں تو لڑکے اور مرد ان کو بہت زیادہ دلچسپی کے ساتھ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس وجہ سے عورت اس بات کا تجربہ نہیں کر سکتی کیونکہ عورت فیمیل ہے اور مرد میل ہے، تو وہ اس کا پورا طریقہ نہیں سمجھ سکتی، تو اس وجہ سے عورتوں کو خود اس کا اہتمام رکھنا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو کورڈ اور برقعے کے ساتھ اور شرعی پردے کے ساتھ اپنی زندگی گزارے، دوسروں کو دوسروں کا اپنے آپ کو لقمہ بنانا اور اپنی خوراک بنانا بے حیائی کے طریقے سے، یہ کوئی مسلمان عورت کی شان نہیں ہے۔ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہم،
کے بعد یہ فرمایا اس آیت کا شان نزول اگرچہ ازواج مطہرات کے لیے ہے، یعنی یہ کہا گیا کہ اگر ازواج مطہرات آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیویوں سے کوئی سامان لینا پڑے تو ادھر پردے کے پیچھے سے لے لیا کرو، تو یہ مطلب نہیں کہ اللہ کے رسول ہی کی بیویوں کے ساتھ خاص ہے، مگر یہ حکم پوری امت کے لیے عام ہے، بلکہ ہمارے لیے تو اور زیادہ ضروری ہوگا، کیونکہ جتنے پاک صحابہ تھے اتنا پاک آج کا کوئی مرد ہو ہی نہیں سکتا، اور جتنی پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھی اتنی کوئی عورت ہو ہی نہیں سکتی۔ تو آج کے دور میں تو اگر یہ کہا جائے کہ بغیر پردے کے بس لینی ہی نہیں ہے چاہے پردہ بھی ہو، تو بات یہ بھی سمجھ میں آنے والی ہے، لیکن اس میں بہت سے نقصان آتے ہیں، گھر کی رکاوٹیں پیش آتی ہیں، اس وجہ سے اس کی اجازت ہے جیسا کہ پہلے تھی۔ حاصل یہ کہ مردوں کو اگر عورتوں سے کوئی چیز لینی ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگے، اس طرح مردوں اور عورتوں دونوں کے نفسانی وساوس سے پاک و صاف رہیں۔ دونوں نفسانی وساوس سے کہ غلط ہے، اب آپ اس کا ترجمہ دیکھیں۔ ترجمہ: اے ایمان والو، نبی کے گھروں میں بے بلائے مت جایا کرو، یعنی جب دعوت دی جائے یا ویسے ہی دعوت ہی کی کوئی بات نہیں، ویسے ہی اگر بلایا جا رہا ہے، مشورے کے لیے بلایا جا رہا ہے، ملنے کے لیے بلایا جا رہا ہے، تو جب بلایا جائے تبھی جاؤ۔ اس کا مطلب کوئی یہ نہ سمجھے کہ جیسا کہ ہم رشتہ داروں کے پڑوسیوں کے بغیر بلائے چلے جاتے ہیں، دل کرتا ہے چلے جاتے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کا کوئی پروگرام متعین ہے اور ابھی آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ وہاں پر تیاری نہیں ہوئی ہے، تو اب مت جاؤ، اور جہاں یہ معلوم ہو جائے کہ تیاری ہو چکی اب چلے جایا کرو، کیونکہ ہمارے زمانے میں تو بلانے کا حساب ہی بالکل ہے ہی نہیں، اگر ہماری دعوت ہوگی تب بھی کوئی بلانے نہیں آئے گا، اور اگر ہم لیٹ ہو جائیں گے تب بھی بلانے نہیں آتا کوئی، جلدی چلے جاؤ تب بھی کوئی بلانے نہیں آئے گا۔ تو یہ تو اس زمانے کے اعتبار سے ہے کہ وہاں پر یہ اطلاع دی جاتی تھی کہ بھائی کھانا تیار ہو گیا اب آ جاؤ کھانے کے لیے، تو ایسی اگر صورت ہے تب تو یہ ہے کہ بغیر بلائے مت جاؤ، اور اگر آج کے دور میں جیسے ہمارے حالات ہیں وہاں تو کوئی بلانے کے لیے آتا نہیں، تو اس میں پھر آدمی کو اپنے آئیڈیا سے یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ سامنے والے کو پریشانی نہ ہو، ایسے موقع پر جائے اور ایسے موقع پر واپس آئے۔ مگر جس وقت تم کو کھانے کے لیے اجازت دی جاوے، یہ بھی تبھی ہے کہ وہاں یہ حالت بنی ہوئی ہے، یہ ترتیب بنی ہوئی ہے کہ کھانے کے لیے بلایا جائے گا، تو ٹھیک ہے تبھی آپ جاؤ گے، لیکن ہمارے یہاں تو اس طرح کی کوئی ترتیب نہیں ہوتی، اس وجہ سے آپ جائیے، ایسے طور پر کہ اس کی تیاری کے منتظر نہ رہو، یعنی اتنی جلدی جا کر مت بیٹھو کہ کھانا پکتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، خود بھی منہ میں پانی آ رہا ہے اور سامنے والے کو بھی للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، تو ایسا مت کیجیے۔ لیکن بار بار بتلا رہا ہوں میں کہ ہمارے زمانے میں یہ مسئلہ نہیں چلتا، کیونکہ سامنے والا بعض مرتبہ خوش ہوتا ہے جلدی جانے سے، تو آپ جلدی جائیے اگر وہ خوش ہوتا ہے، لیکن دل سے خوش ہونا چاہیے۔ آج کے دور میں ہوتا یہ ہے کہ ٹھیک ہے زبان سے تو کہتے ہیں بہت اچھا ہوا آپ جلدی آ گئے، اور پھر اندر جائیں گے اپنے گھر والوں سے کہیں گے یہ ابھی سے آ کر بیٹھ گیا، یہ ابھی سے آ کر بیٹھ گئی، خود پہ تو کچھ کام ہے ہی نہیں اور دوسروں کا کام بھی روک دیا، بس کچھ پتہ ہی نہیں بس۔ تو ایسا خوش نہ ہونا چاہیے آدمی کو، دونوں طرف سے ہونا چاہیے، اگر کوئی جلدی آ جائے تو میزبان کو برداشت کرنا چاہیے اور مہمان کو خود سوچنا چاہیے کہ ہم جلدی نہ جائیں، لیکن جب تم کو بلایا جاوے تب جایا کرو۔ پھر جب کھانا کھا چکو، یہ کھا چکو یہ سب پرانی اردو ہے، تو اٹھ کر چلے جایا کرو، یعنی کھانے کے بعد اب اٹھ کر چلے جاؤ، جیسا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر میں ولیمہ کی دعوت کھائی تو چلے جاؤ، لیکن وہی بات بار بار آ رہی ہے کہ ہمارے یہاں اگر آپ کا بھی دل کرتا ہے اور سامنے والا کا بھی دل کرتا ہے تو بیٹھیے مستی ماریے، بشرطے کہ کوئی گناہ نہ ہو، اور باتوں میں جی لگا کر مت بیٹھے رہا کرو، اور اتنے ٹھٹے نہ مارا کرو کہ دوسروں کو آواز آنے لگے، اور باتوں میں جی لگا کر مت بیٹھے رہا کرو، یعنی یہ قرآن نے ایک عجیب بات کی طرف اشارہ کیا، جب آدمی باتیں کرنے لگتا ہے نا تو پھر اس کا ٹائم کا بھی پتہ نہیں رہتا، گھر والے
بعض مرتبہ ماں باپ بلا رہے ہوتے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں رہتا، کال آ رہی ہوتی ہے پتہ ہی نہیں رہتا، تو ایسا بھی آدمی کو مست نہ ہونا چاہیے۔ خیر دونوں طرف سے باتیں ہونی چاہیے کہ خود آدمی کو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ نہ میری طرف سے مہمان کو پریشانی ہو، نہ میری طرف سے میرے گھر والوں کو پریشانی ہو۔ لیکن اگر ایسی حالت اور سچویشن بنتی ہے کہ کوئی جلدی آ گیا اور کوئی لیٹ گیا، تو پھر میزبان کو برداشت بھی کرنی چاہیے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر پھر وہ لڑائی جھگڑے اور دل کے اندر بیر بھی پیدا نہیں کرنی چاہیے۔ دونوں کے مسئلے الگ الگ ہیں، اور گھر والوں کو بھی سوچنا سمجھنا چاہیے کہ چلیے خیر اگر لیٹ ہو گئے تو برداشت کریں، اگرچہ کھانا لیٹ ملے گا، اگرچہ یہ کام رک گیا وہ کام رک گیا، ورنہ تو اگر سب باتوں پر لڑائی جھگڑے ہوں گے تو پھر دل صاف نہیں ہو پائیں گے۔ اس بات سے نبی کو ناگواری ہوتی ہے، تو جب نبی کو ناگواری ہوتی ہے تو عام آدمی کو بھی ناگواری ہوگی، ظاہری سی بات ہے۔ سو وہ تمہارا لحاظ کرتے ہیں، یعنی کیونکہ وہ خود میزبان ہیں تو ان کو کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ میں اپنا حق خود بیان کروں، اور اللہ تعالیٰ صاف صاف بات کہنے سے لحاظ نہیں کرتا، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ بیان نہیں کریں گے تو پھر شریعت ہی کیسے معلوم ہوگی؟ نہ اللہ کا رسول بیان کر رہا ہے شرم کی وجہ سے، اور نہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ اچھا یہاں پر ایک بات یہ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ نبی شرما رہے ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول نے عورتوں کے مسئلے بھی بیان کیے، جو عورتوں کے خاص مسئلے ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کے رسول نے بیان کیے ہیں، تو وہاں تو نہیں شرمائے اللہ کے رسول، یہاں کیوں شرما رہے ہیں؟ اس کا جواب سمجھنے والے پہلے سے سمجھ چکے ہوں گے کہ وہاں پر تو شرمانا اس بات میں تھا کہ میرا حق میں خود کہوں، یہ اعلیٰ درجے کی غیرت ہے کہ میں یہ کہوں کہ میرے گھر سے چلے جاؤ، ایک مہمان کو میزبان یہ کہے، یہ ایک طرح کا برا لگتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہاں تو شریعت اس چیز کو پسند کرتی ہے کہ آدمی خود نہ کہے کہ بھائی میرے گھر سے اٹھ کر چلے جاؤ، بلکہ مہمان کا اکرام کرے، اور اشاروں میں تو اس کو کہہ دے، صاف صاف کہنا تھوڑا اچھا نہیں لگتا، اس وجہ سے یہ شرم دوسری تھی، اور جہاں عورتوں کے مسائل بیان کیے ہیں وہ شرم دوسری ہے، تو وہ حقیقت میں ضرورت ہے، وہاں پر اگر نہ بیان کیا جائے گا تو پھر نمازیں خراب ہوں گی، روزے خراب ہوں گے، اور ناجائز کاموں کے اندر آدمی مبتلا ہو جائے گا۔ سب جانتے ہیں کہ کتنے اہم مسائل ہوتے ہیں، تو دونوں شرم الگ الگ ہیں۔ وہ والی شرم ٹھیک ہے، وہ سب کے سامنے بیان نہیں کی جائے گی اس طرح کے مسائل، لیکن شرم کے ساتھ ان کو معلوم بھی کیا جائے گا اور بتلائے بھی جائیں گے، کیونکہ اس کے بغیر ہمارا چارہ نہیں ہے، نہ ہماری نماز ہوتی اس کے بغیر، نہ ہمارا روزہ ہوتا اس کے بغیر، یعنی جب تک کہ ان کو صحیح طریقے سے آدمی کو معلوم نہ ہو۔ اور جب تم ان بیویوں سے کوئی چیز مانگو، یعنی صحابہ، بیویوں سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، تو پردے کے باہر سے مانگا کرو، بیچ میں پردہ ہونا چاہیے، تو تفصیل سے آپ پڑھ چکے ہیں۔ یہ بات تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کے پاک رہنے کا عمدہ ذریعہ ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے مرد اور عورت الگ الگ رہیں اور ایک دوسرے کو نہ دیکھیں، یہی پاکی کا طریقہ ہے، اور موبائل نے تو بس سب کچھ پاک ناپاک ایک ساتھ کر دیا ہے، بیان بھی ہیں تو وہ پاک ہیں اور دوسری چیزیں وہ سب ناپاک ہیں۔ اب پاک ناپاکی کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس وجہ سے پوری زندگی پاک نہیں ہو پاتی۔ اللہ تعالیٰ یہ آج کے دور میں ہماری اصلاح فرمائے، حالات بہت برے ہو چکے ہیں۔ یہاں پر وما کان لکم ان تؤذوا آیت نمبر 53 اور 54 میں ایک بات دو باتیں فرمائی گئی، ایک تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بیویاں ہیں، فی الحال 9 بیویاں ہیں، ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کسی کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ ان سے نکاح کرے، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں سب ایمان والوں کی مائیں ہیں، اور جب مائیں ہیں تو ماں سے نکاح کرنا حرام ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ کسی اور طریقے سے بھی کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے بلکہ حرام ہے کہ وہ نبی کو تکلیف پہنچائے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی اللہ کے رسول کے شان میں کوئی ایسی بات کہے یا آپ کی بات نہ مانی جائے تو ظاہر سی بات ہے اللہ کے رسول کو تکلیف ہوگی. تو اسی طریقے سے اس زمانے میں اللہ کے رسول کی بات کو نہ ماننا ایسا ہی ہے جیسا کہ نبی کو تکلیف پہنچانا ہے. اس وجہ سے آج کے زمانے میں کون نبی کو تکلیف پہنچا رہا ہے کون نبی کو تکلیف نہیں پہنچا رہا ہے اس کا اندازہ ہوگا نبی کی بات ماننے نہ ماننے سے. چنانچہ ایک خواب کسی نے دیکھا تھا، اس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شکل مبارک بہت ہی زیادہ تکلیف زدہ آدمی کی تھی اور آنکھیں مبارک ایسی ریڈ اور لال ہو رہی تھی جیسے کوئی آدمی روتا ہے اور کسی کو پریشانی ہوتی ہے. تو جب عالم سے یہ تعبیر معلوم کی اس خواب کی تو انہوں نے کہا کہ اصل میں حدیث شریف میں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری نمازوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. تو نبی کو سکون جب ملتا ہے کہ جب وہ خود بھی نماز پڑھتے ہیں اور امت بھی نماز پڑھتی ہے. اب ساری دنیا تو نماز چھوڑ چکی ہے، مرد بھی نماز چھوڑ چکے ہیں، عورتیں بھی نماز چھوڑ چکی ہیں. تو اب نبی کو یہ تکلیف نہ ہوگی تو اور کیا ہوگا، اور نبی کو اب سکون کیسے ملے گا جب پوری امت نے نماز چھوڑ دی ہے. تو اس طریقے سے یہ بھی نبی کو تکلیف پہنچانا ہی مانا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا حرام ہے. ارشاد ہے اے مومنو، چنانچہ داڑھی کٹوانے کے بارے میں بھی ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک آدمی ایران سے سفر کر کے آیا ہندوستان میں کسی شاعر کے پاس. وہ شاعر بہت مشہور تھا تو پوری دنیا میں اس کا نام ہوا. تو ایران سے وہ آدمی سفر کر کے آیا، لیکن اس شاعر سے جب اس نے ملاقات کی تو اس حال میں ملاقات کی کہ وہ اپنی داڑھی نائی سے کٹوا رہا تھا، شیونگ بنوا رہا تھا. تو اسے بڑا تعجب ہوا کہ شعر تو اس کے اتنے اچھے اچھے ہیں اور داڑھی کٹوا رہا ہے بیٹھا ہوا. تو اس نے ایک دم شعر میں کہا، اس نے جب یہ محسوس کیا تو شاعر ہی نے کہا، یعنی ہندوستان کے شاعر نے، کہ تم مجھ سے کیوں تعجب، فارسی کا شعر ہے وہ، تو تم اس پر کیوں تعجب کر رہے ہو، کہیں میں کسی کو تکلیف تھوڑے ہی دے رہا ہوں. یعنی اگر میں کسی کو تکلیف دوں تو ٹھیک ہے، میں ایک غلط آدمی شمار ہوں گا، لیکن میں جب کسی کو تکلیف نہیں دے رہا ہوں تو تم مجھے کیوں اس طریقے سے دیکھ رہے ہو. تو اس ایران کے شاعر نے فارسی ہی میں اس شعر کا جواب دیا کہ تو یہ کہتا ہے کہ میں کسی کو تکلیف نہیں دے رہا ہوں، ارے تو اللہ کے رسول کو تکلیف دے رہا ہے، عام آدمی کو نہیں، اللہ کے رسول کو تکلیف دے رہا ہے. جب تو داڑھی کٹوا رہا ہے تو اللہ کے رسول کو تکلیف نہیں ہوگی کیا. اور آج کے دور میں تو یہ حالت بن چکی ہے کہ داڑھی کی وجہ سے لڑکے کو پسند ہی نہیں کیا جاتا، ایسی لڑکی کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی شکل کو پسند نہیں کر رہی ہے. اور جو اللہ کے رسول کی شکل کو پسند نہ کرے تو اب اس کا ایمان رہے گا یا نہیں رہے گا یہ کون فیصلہ کر سکتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا حرام ہے. ارشاد ہے اے مومنو، تمہارے لیے یہ جائز نہیں کہ تم کسی بھی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج و تکلیف پہنچاؤ. ایک بات. دوسری بات، اسی طرح تمہارے لیے یہ بھی جائز نہیں کہ آپ کے ازواج مطہرات سے آپ کی وفات کے بعد کبھی بھی نکاح کرو. اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت ہی ناپسند ہے. یعنی اتنی بڑی بات کہ نبی کی بیوی سے نکاح کر لیا اور اپنی ماں سے نکاح کر لیا، اور ماں بھی وہ جو پوری امت کی ماں ہے، تو یقیناً یہ بہت بڑا جرم ہے. چنانچہ کسی صحابی کی ہمت بھی نہیں ہوئی اس نے اس طریقے کا ارادہ کیا ہو کہ اس طریقے کا کوئی کام کیا ہو. اور نہ ہی ان کے متعلق کوئی بات زبان سے نکالو اور نہ ہی دل میں سوچو. یعنی ایسا نہیں ہے کہ دل میں سوچ لو اوہو میں نکاح کر لیتا. اصل میں عربوں کے یہاں نکاح کا الگ طریقہ تھا، ہمارے یہاں الگ طریقہ ہے. یہاں تو ایک شادی کے بعد یہ سوچا جاتا ہے کہ دوسری شادی بالکل امپوسیبل، ناممکن ہے. عربوں کے یہاں اس طریقے سے طریقے نہیں تھے. اگر یہاں پر کوئی بیوہ ہو جائے بیچاری، طلاق ہو گئی یا شوہر کا انتقال ہو گیا، تو اس کے لیے دوسری شادی کرنا بالکل ایسا حرام اور ناجائز سمجھا جاتا ہے جیسے کہ اس نے بیچاری نے کیا جرم کر دیا ہو. نہ یہ کوئی اسلامی طریقہ ہے اور عربوں کے یہاں تو بالکل تھا ہی نہیں.
وہاں تو آرام سے چند عید ہونے کے بعد، عدت گزرنے کے بعد ایک دم اس کا دوسرا نکاح ہوتا تھا، تاکہ وہ عزت کے ساتھ دوسرے کے ساتھ زندگی گزارے۔ تو اس طریقے کی یہ باتیں بار بار جو آتی ہیں نا، نکاح کرو کرو، اگر کوئی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں تو آپ کر سکتے ہیں، بغیر مہر کے بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ بار بار جو اتنی نکاح کی باتیں آ رہی ہیں، تو ہمارے معاشرے کے اعتبار سے یہ عجیب اسی وجہ سے سمجھی جاتی ہیں کہ ہمارے یہاں وہ ماحول ہے نہیں۔ یہاں تو ایک ہوتی ہے بہت سالوں کے بعد، اور وہی ایسی ہوتی ہے جس میں آدمی ایک ہی کے بعد ہمت ہی نہیں کر پاتا، ساری زندگی کی محنت اس پر لگا دیتا ہے، سب بیکار ہے۔ ہوں، تو یہ کہا جا رہا ہے کہ دل میں بھی ایسی بات مت سوچنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر ظاہر اور پوشیدہ چیز کو خوب جانتا ہے، لہذا اس طرح کی باتیں کہنے یا سوچنے والے کو سخت سزا دے گا۔ تو نہ تو نبی کو تکلیف ظاہر میں پہنچاؤ، اور نہ دل میں اس بات کا ارادہ کرو، کیونکہ دل تو اللہ تعالیٰ کے یہاں بالکل کھلی ہوئی کتاب کی طرح ہے۔ غرضے کے ہر وہ قول و فعل، قول کہتے ہیں بات کو، فعل کہتے ہیں کام کو، ہر قول و فعل جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا حرام ہے۔ ازواج مطہرات پوری امت کی روحانی مائیں ہیں، روحانی کہتے ہیں یعنی دینی اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے تو ظاہر سی بات ہے ہماری ماں وہ ہیں جس نے ہم کو پیدا کیا، لیکن روحانی مائیں ہماری اللہ کے رسول کی مائیں ہیں۔ اسی طریقے سے استاد کو روحانی باپ کہا جاتا ہے۔ کسی امتی کے نکاح میں آنے کے بعد ان کا یہ احترام و عظمت کسی بھی طرح باقی نہیں رہ سکتا۔ ظاہر سی بات ہے جب وہ بیوی بن جائے گی، اللہ کے رسول کی بیوی، پھر وہ ماں جیسی عظمت کا حق کیسے ان کا ادا کیا جا سکتا ہے؟ اسی وجہ سے استاد اگر بیوی بن جائے یا شوہر بن جائے تو پھر معاملہ نازک ہو جاتا ہے۔ اور نہ ہی کسی کے نکاح میں آنے کے بعد وہ اشاعت اسلام آزادی کے ساتھ کر سکتی ہیں۔ یعنی دوسری وجہ یہ بیان کی گئی کہ اللہ کے رسول کی بیویوں سے شادی کرنا کیوں جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کی بیوی تو اصل دین پھیلانے کے لیے ہے، دین کے مسائل سکھانے کے لیے ہے۔ اب اللہ کے رسول چلے جائیں گے تو وہ بالکل گھر بیٹھ کر پوری امت کو جو بھی ان کے پاس آئے گا دین سکھائیں گی، لیکن جب وہ کسی کی بیوی بن جائیں گی تو اس کے شوہر کا حق ادا کرنا پڑے گا، تو اس کے اندر خلل اور رکاوٹ پڑے گی۔ اس وجہ سے یہ فرما دیا کہ نہیں، اب کوئی ان سے نکاح کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اور نہ ہی کسی کے نکاح میں آنے کے بعد وہ اشاعت اسلام، اشاعت اسلام اسلام کو پھیلانا آزادی کے ساتھ کر سکتی ہے۔ کیوں نہیں کر سکتی، میں نے بتلا دیا۔ جبکہ اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے اللہ پاک نے ان کو اپنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چنا ہے، کیونکہ اصل تو اتنے سارے نکاح جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرائے گئے ہیں اس کی وجہ وہی ہے جو پہلے آ چکی ہے، تاکہ اسلام پھیلے اور اسلام کے مسائل جو اللہ کے رسول کی بیویوں نے ان سے سیکھے ہیں وہ امت کو سکھا سکیں۔ اور جب دوسرے سے شادی ہو جائے گی تو وہ اس کا حق ادا کرنے ہی میں رہ جائے گی۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ شادی سے پہلے آدمی پڑھ لے، کیونکہ اس کے بعد دوسری مصروفیات آدمی کو ہو جاتی ہے۔ دوسروں کو بھی یہ بات سمجھانی چاہیے اور خود بھی سمجھنی چاہیے۔ ترجمہ: اور تم کو جائز نہیں کہ رسول کو کلفت پہنچاؤ، یہ کلفت بھی وہی ہے، تکلیف پہنچاؤ، اور نہ یہ جائز ہے کہ تم آپ کے بعد آپ کی بیویوں سے کبھی بھی نکاح کرو۔ اس کی وجہ آ چکی ہے، ایک تو یہ کہ اس میں احترام نہیں ہو پائے گا، دوسرے یہ کہ وہ مائیں ہیں، تیسرے یہ کہ اشاعت اسلام میں رکاوٹ بنے گی۔ یہ خدا کے نزدیک بڑی بھاری بات ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی اللہ کے رسول کی بیوی سے نکاح کرتا ہے، اور اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرو گے، یعنی کسی نے یہ ارادہ سب کے سامنے رکھ دیا، یا اس کو پوشیدہ رکھو گے، صرف دل ہی دل میں چاہتا ہے اور یہ نیت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو خوب جانتے ہیں، لہذا اس کی سزا دیں گے۔ اس وجہ سے نہ دل میں ارادہ ہونا چاہیے اور نہ زبان سے اس کا اظہار ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ۔